کے بعد آپ ڈیٹیل میں جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ کریں گے. ٹوڈے جو ہے وہ جسٹ آئی ول انٹروڈیوس by the seerah of the Prophet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and you all know it very well, and many books are available, and many type of you can say ke a lot of working has been done on it. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے الحمدللہ. اور جو کوئی بھی سیرت جس نے بھی لکھی ہے الحمدللہ سیرت جو ہے وہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم سیرت کو پڑھنے سے پہلے نیت کریں کہ ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہیں. آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب جس گھر میں بھی موجود ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس گھر میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سیرت کو جو ہے وہ ہم اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کے ذریعے سے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ کسی کو تم جو ہے وہ فالو نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ میرے حبیب کی طریقے کو جو ہے وہ تم فالو کرو, تو تمہارے لیے جو ہے اس میں 100% کامیابی ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جتنی بھی کہنا چاہیے کہ ڈیٹیل ہے, اور جہاں جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو, تو اٹس ناٹ جسٹ اے بک, اور یو کین سے کہ یہ ناول نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سیرت کے ذریعے سے جو ہے نا, یہ سیرت جو ہے وہ بہت کچھ آپ کو جو ہے وہ دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, تقریباً زندگی کا ہر جو کہنا چاہیے پارٹ ہے نا, وہ آپ کا سیرت کے ذریعے سے کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو we cannot say کہ سیرہ is as much about the journey of the companions, but it is also about the total life of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اور کیسے جو ہے وہ ہم اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہے وہ ایک موقع, ایک جو ہے وہ ٹائم, اور ایک لمحے کی جو ہے وہ ہمیں کسی کی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایز سچ جو ہے وہ کہنا چاہیے ڈیٹیل میں کسی بھی نبی کی اور کسی اور بھی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ شخصیت کی اگر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ایز سچ جو ہے وہ اتنی ڈیٹیل میں کسی کی بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نہیں ملتی ہے لائف ہسٹری. ٹھیک ہے, جتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے جی, تو جو قرآن ہے وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ the Quran gives a very precise definition of the mission assigned to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, اور because he was the نبی صلی اللہ علیہ وسلم was his final messenger to mankind. so اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس میں جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ اس بات کو کہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ آپ کو تمام جہانوں کی طرف کیا بنا کے بھیجا ہے, رحمت بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت زیادہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے. ٹھیک ہے, اور ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اس کو جو ہے وہ زندگی کے ہر موقع کو جو ہے وہ محفوظ کیا ہوا ہے تھرو حدیث. وی کین فائنڈ دا ڈیٹیل آلسو تھرو سنہ اینڈ تھرو قرآن آلسو الحمدللہ. تو سارا کچھ جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے وہ ہمیں بالکل بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایز سچ ہمیں جو ہے وہ نہیں مل سکتی, اور جس نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے, سو یہاں پہ جو میں نے آپ کے لیے اس میں جو دیا ہے یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ صرف پوائنٹس میں آپ کو جو ہے وہ دیا ہے ابھی, تاکہ یہ کہ میں آپ کو اس کو ون بائی ون جو ہے نا وہ آپ کو ایلیبریٹ کرتی جاؤں گی اس کو. Why to study the seerah of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پہلا پوائنٹ تھا جس کو میں ابھی ڈسکس کر رہی تھی آپ سے کہ ہم کیوں پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس میں نیت کریں کہ جو ہم سیکھیں گے اور جو ہم سنیں گے اور جو ہم پڑھیں گے یا ہم پڑھ چکے ہیں, اگرچہ ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں, لیکن جو ہے وہ ہم اپنی نیت کیا کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے. ٹھیک ہے,
اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے بہترین جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اگر if we want to idealize anyone so we have to idealize just the سیرہ of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے جس میں کوئی بھی ذرا سا بھی جو ہے وہ کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو فالو کرنے میں ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. ٹھیک ہے. So the second Islamic movement led by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم brought a divine message of salvation and success. ٹھیک ہے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور جو بھی جتنی بھی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے آپ کو احکامات دیے گئے وہ سارے کیا ہیں، وہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ آپ کی یہ کوششیں اور آپ کی یہ تمام جو اعمال ہیں افعال ہیں یہ کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے پرزرو کر دیے. ٹھیک ہے. It addresses the issues and problems of this world and gives logical solutions. ٹھیک ہے، کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جو ہے وہ اس کے لیے یہ آیت اس پوائنٹ پر جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کر دیتی ہے، کمپلیٹ کر دیتی ہے کہ جتنی بھی ہماری ورلڈلی پرابلمس ہیں وہ جو ہیں وہ ان کو لاجیکل سلوشن جو ہے وی کین فائنڈ فرام دا سیرہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سو نمبر 4 اٹس میسج از یونیورسل. ٹھیک ہے، اس کا میسج جو ہے وہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ جسٹ فار می ہے، جسٹ فار یو ہے، اور جسٹ فار دا اسٹوڈنٹس ہے، جسٹ فار دا مسلمس ہے. نو، اور یونیورسل اس کا جو ہے وہ کیا ہے، آفاقی ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کو پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی لیے نہیں کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو فرمایا نا کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو کیا بنا کے بھیجا ہے، وی ہیو سینٹ یو ایز اے گریس اور مینیفیسٹیشن آف آر گریس ٹورڈز آل دا ورلڈس. ٹھیک ہے، تو ہم نے آپ کو جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اس ہسٹری کے اندر ہی یا آپ کی اس لائف سیرہ کے اندر ہی جو ہے وہ ہم ٹوٹل جو ہے وہ ہر جو ہے وہ پارٹ آف لائف کو جو ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں، سرچ کر کے ہم اس سے جو ہے وہ بہت کچھ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اٹس انفلوئنس از ایور انکریزنگ. ٹھیک ہے، اور اس کا جو انفلوئنس ہے وہ ہر وقت اس میں جو ہے وہ کیا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اتنی پر اثر قسم کی سیرت ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے اور جو بھی اس کو جو ہے وہ سنتا ہے اور جو بھی اس کے ایک دفعہ بھی اس کو جو ہے وہ کر لیتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ بار بار اس کو جو ہے وہ پڑھنے کی وہ کرتا ہے، اور ہر دفعہ جو ہے وہ نئی بات جو ہے اس کو اس سے فائدہ دیتی ہے. اور اس کو جو ہے وہ اس کا انفلوئنس جو ہے وہ ہر بار جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، اس میں چینج لاتا ہے اس کی لائف میں، اور اس کی جو کہنا چاہیے کہ جو زندگی کے اوپر جو معاملات میں اس کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اس کو سولوشن ملتا ہے، اس کے ذریعے سے رہنمائی ملتی ہے، گائیڈ لائنس ملتی ہے. His message and سیرہ are preserved like no one else in the history. ٹھیک ہے جی، یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ the سیرہ of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is just not for a specific group or specific nation or specific people. ٹھیک ہے، for all. ٹھیک ہے، اور کسی کی بھی سیرت جو ہے یا کسی کی بھی لائف ہسٹری جو ہے وہ ایز سچ پرزرو نہیں ہوئی ہوئی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جتنی ورکنگ ہوئی ہے، جتنی ریسرچ ہوئی ہے، اور جتنے اس کے جو اثرات جو ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں پر آئے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ہمیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور قیامت تک کے لیے یہ کیا ہے، یہ ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ قیامت تک اس پر جو ہے وہ کام ہوتا رہے گا اور چلتا رہے گا، اور قلم نہیں تھکیں گے، اور جو ہے وہ الفاظ ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، جسٹ لائک کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اگر بیان کرنے بیٹھیں انسان آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمام کے تمام دریا جو ہیں وہ سورہ کہف میں آتا ہے نا کہ اگر تمام کے تمام دریا جو ہیں وہ
اور سمندر جو ہے وہ کیا بن جائیں، سیاہی بن جائیں، ٹھیک ہے، اور درخت جو ہیں وہ ان کے پتے جو ہیں وہ صفحات بن جائیں، اور تم جو ہے وہ میری بڑائی لکھنے بیٹھو، یعنی میرے رب کی تم جو ہے وہ اپنے رب کی بڑائی لکھنے بیٹھو، تو کیا ہے کہ سمندروں کی جو سیاہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور درختوں کے بنے ہوئے جو سے بنے ہوئے پتوں کے صفحات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، پر تمہارے رب کی جو بڑائی اور تعریف ہے اس کے جو منتہا ہے وہ ختم نہیں ہوگی، وہ لامحدود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر ان کے تذکرے، سیرت کے تذکرے، ٹھیک ہے، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ لازوال ہیں، اور وہ موتیوں کی مانند ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کبھی بھی ان کی چمک جو ہے وہ مان نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ سو ان ایکچوئل وی کین سی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ the story of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companion, and its the singular reason they are considered to be the greatest generation، کہ اگر ہم اس بات کو کہیں تو it wasn't about following the rules، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے ہم کیا رولز کو فالو کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، نو، it's not just to following the rules of life، ٹھیک ہے، اور to get the guidelines، but I think it was about falling in love with محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ٹھیک ہے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، یعنی کس کی، میرے حبیب کی اتباع کرو، ٹھیک ہے، تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو ہمیں اصل میں اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم اصل میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم جو ہے وہ جس عمل کو جس سے محبت کی جاتی ہے تو اس کی ایک ایک ادا سے، اس کی ایک ایک عمل سے، اس کو ایک ایک چیز سے اس کی محبت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ صرف جو ہے وہ اس کی شکل سے، اس کی جو ہے وہ صورت سے محبت ہوتی ہے، بلکہ اس کے ایک ایک عمل سے، چاہے اس کی گلی کی جو ہے وہ اس کی کوئی چھوٹا سا جو ہے وہ کارنر بھی ہوگا اور اس کی گلی کے راستے میں آنے والا کوئی راستے کا پتھر بھی ہوگا تو وہ بھی قیمتی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ جب ہم مدینہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، تو آتا ہے نا امام مالک کا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیسے امام مالک رحمہ اللہ جو تھے وہ کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ حضرت انس بن مالک کے خاندان میں سے ہیں، اور کیا ان کی محبت کا عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جب سیرت کا حدیث کا درس دیتے تھے تو آتا ہے کہ جو ہے وہ مسجد نبی میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ درس سے حدیث ہوا کرتا تھا، اور اتنے سارے اس وقت جو ہے وہ طلباء ہوتے تھے کہ جتنی بڑی اس وقت کی مسجد نبی تھی وہ بھر جایا کرتی تھی، اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ اتنی محبت کرتے تھے کہ جب تک مدینہ میں رہے وہیں دفن ہے، ٹھیک ہے، تو جوتا نہیں پہنا، ٹھیک ہے، محبت میں کہ پتہ نہیں کہاں میرے حبیب کا پاؤں رکھا گیا ہے، قدم مبارک کہاں پڑے ہیں اور میں اس کے اوپر جوتا رکھ دوں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا کیا تھا کہ جب بھی جاتے تھے مسجد نبی میں تو مسجد نبی میں ہی رہتے تھے، اور مسجد نبی میں جو ہے وہ روزانہ اس کی صفائی جو تھی وہ کس سے کرتے تھے، اپنی داڑھی مبارک سے جو ہے وہ اس کو فرش کو صاف کرتے ہوئے جاتے تھے، ٹھیک ہے، کہ پتہ نہیں کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہوئے اور میں اس کے اوپر پاؤں رکھ دوں، ٹھیک ہے۔ محبت کا وہی بات آ جاتی ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو صرف شکل سے اور اس سے نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو صرف چند دن کی چیزیں ہوتی ہیں، اصل چیز کیا ہے کہ آپ کی عادات اخلاق ہے جو کہ دل میں آپ کے رہ جاتا ہے، گھر کر جاتا ہے، اور وہی اللہ نے جو ہے وہ ہمارے لیے کیا بتایا ہے، بہترین نمونہ فرمایا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ میرے محبوب جو ہیں
मिले महरूम, आपको हमने जो है वो अखलाक के आला दर्जे पर जो है वो फाइज किया है, ठीक है। तो सो वी हैव टू सी के whom we are going to follow, okay? हमें देखना पड़ेगा, हमें बार बार अपने जो है वो पर्सनालिटी को जज करना पड़ेगा कि where we are going, ठीक है, हम किधर जा रहे हैं, हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हमारी जो ज़िंदगी के जो पर्पस है, ठीक है, वो हमारा क्या है, क्या हमारी लाइफ जो है वो इसके मुताबिक चल रही है, हमने अपनी लाइफ के कितने साल जो है वो गुजार लिए हैं और हम किस उस पर जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव टू सी दैट, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो हमें देखना होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो इस पर ट्रूली जो है वो हम इसको फॉलो करने वाले बने, ठीक है जी, और हम इसको ऐसे ही इससे जो है वो फ़ायदा उठाएं। तो इसमें जो है वो हमें सबसे पहले मैं आपको जो है वो यहाँ पे हम देख लें कि सिचुएशन एट द टाइम ऑफ हिज प्रॉफिटहुड, व्हाट वाज द प्रॉफिटहुड ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वर्ल्ड वाज डिवाइडेड politically into two camps, for example Persian and Roman empires, ठीक है। Persian worship stars and fire। ये मैंने सारा कुछ जो है ना, ये अभी सिर्फ आपके लिए जो है वो सिर्फ पॉइंट्स में ही इसको जो है वो दिया है। इसको हम वन बाय वन, जैसे मैं कह रही हूँ कि हम इसको डिस्कस करते जाएंगे और मैं डिटेल भी इसकी डाल दूंगी, ठीक है। तो ये इसलिए दिया है आपको ताकि ये कि क्योंकि देखें बेसिक बेसिक आपके सामने आता जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप कोई भी सीरत की किताब जो है वो पढ़ते हैं या आप कहीं से भी सीरत की डिटेल जो है वो आप लेते हैं तो सब जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सब ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में खूब लिखा है और बेहतरीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम उसको जो है वो ले सकते हैं कि स्टार्ट क्या है कि उस वक्त जो है वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तक पैदाइश से पहले जो है वो ये सारी चीज़ें थी। World was divided politically into two camps, Persian and Roman empires. They were so influenced, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उस वक्त, ठीक है, दुनिया में। Persians worship stars and fire. Romans had Christians believing in Trinity and also idol एंड स्टार वर्शिपर्स, ठीक है। ये हमें मालूम है अच्छी तरह से कि रोमन्स जो थे वो क्रिश्चियंस की उनकी जो बिलीव्स थे वो क्रिश्चियनिटी के थे, ठीक है। और वो जो है वो 3 खुदाओं का उनका जो है वो तसव्वुर था, ठीक है। तो वो उसको फॉलो करते थे। पर्शियंस जो थे वो सितारों की और आग की पूजा करते थे, ठीक है। एंड इंडियंस वर हिंदूज वर्शिपिंग आइडल्स, ठीक है। इंडियंस, अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उस वक्त इंडियंस का क्या तस्वुर था, ठीक है, लेकिन ये कि जैसे कि हिंदूज जो हैं वो बुतों को जो है वो पूजते हैं, ठीक है। तो उस वक्त भी बुतों की जो है वो वर्शिपिंग जो थी वो थी, ठीक है। तो और जैसे कि हम पढ़ते आए हैं कि मक्का में काबा के अंदर जो है वो कितने बुत रखे हुए थे, 360 बुत थे, ठीक है। तो और वो हर बुत जो था, मैंने आपको एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में भी इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन दिया था कि कितने थे, कि उन्होंने जो है वो साल के 365 दिनों के एतबार से जो है वो इसी तरह से उन्होंने जो थे वो आइडल्स वर्शिपिंग जो थी उनकी थी कि एक बुत इसलिए है, दूसरा इसलिए है, दूसरा इसलिए है, तीसरा इसलिए है, मतलब एक लॉन्ग इसके ऊपर जो है वो डिटेल जो है वो हमें मिल जाती है, ठीक है, कि वो क्या किस वजह से वो करते थे और क्यों उन्होंने जो है वो ये सब किया हुआ था, ठीक है। फिर आ जाते हैं Jews had lost their original books and were sticking with their rigid rituals, ठीक है। अब ज्यूज क्या थे, मतलब ये सारी जो थी ये नेशंस और इन सब का मिला जुला जो था वो एक दुनिया के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट चल रहा था बिफोर द प्रॉफिटहुड, ठीक है जी। तो सिचुएशंस क्या थी, तो ज्यूज जो थे वो जिन्होंने अपनी जो उनकी असल तालीमात थी, ठीक है, ओरिजिनल उनकी जो टीचिंग्स थी, बुक थी, तौरात की, इंजील की और जो जो ज़बूर की, ठीक है, जो जो बनी इसराइल पे जो किताबें जो उतरी, ठीक है। ज्यूज जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और जो कहना चाहिए सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम
ہی چلے آ رہے تھے اور اس سے بھی پہلے سے، ٹھیک ہے. اب یہ یہودی جو تھے انہوں نے ان کے اوپر کتابیں تو اتری نہیں، بٹ انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا، انہوں نے چینج کر دیا. اس میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ تحریف کر دی اپنی کتابوں کے اندر، اور جو ان کی آج جو ان کی بکس کی جو اوریجنلٹی ہے وہ یہ نہیں ہے جو کہ اس وقت موجود تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو ٹوٹلی چینج کر دیا ہوا ہے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی سچویشن تھی. دیٹس وائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں واضح طور پر جو ہے وہ یہ فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے وہ اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وجہ کیا؟ گرم کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس میں جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ جوس کا بھی ہمیں جو ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے جو ہے وہ بہت زیادہ تو انہوں نے اس کو اپنی کتابوں کو جو ہے وہ ٹوٹلی چینج کر دیا، اور وہ جو تھے وہ اپنے ایک ریجڈ جو تھے وہ ان کے اندر جو تھی بات کے ریجڈیٹی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اب بھی موجود ہے. یعنی وہ ضدی قوم کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے. ٹھیک ہے، اور اب بھی وہ اسی طرح سے ہی ہے کہ وہ اپنی بات پر جو ہے وہ اڑتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ یہ بتا دیا تھرو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. ٹھیک ہے، قرآن کے تھرو بھی، کہ قرآن میں جو ہے وہ جیسے وہ سورہ آتی ہے تحریم ہے یا سورہ جو 13 آیات کی صورت ہے، مجھے اس وقت نام جو ہے وہ تھوڑا سا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں بھی واضح طور پر جو ہے وہ آ گیا. یعنی قرآن سے اور حدیث دونوں سے جو ہے وہ جیوز کے بارے میں بھی جو ہے وہ اللہ نے واضح طور پر بتا دیا. Arabs what they were doing were worshipping idols. ٹھیک ہے، وہ اور they were also worshipping the idols. تو وہ بھی جو ہے وہ بتوں کی پرستش پہ لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، they had a tribal system. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سننا میں اور اس میں بھی آتا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرائبل سننا کیا ہے. ٹرائبل سننا یہ ہوتی ہے کہ جو کہ ان کی نسل در نسل جو ایک رسم و رواج چلے آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کر رہے تھے. ٹھیک ہے، سو عربز جو تھے وہ ایک تو بتوں کی بھی پوجا پہ لگے ہوئے تھے، دوسرا کیا انہوں نے کیا کہ ان کا جو تھا وہ ایک قبائلی ان کا جو تھا وہ سسٹم تھا. ٹھیک ہے، تو their society was infested with immorality, injustice and crimes. ٹھیک ہے، کہ زمانہ جاہلیت جو تھا وہ ان کے وقت میں جو تھا وہ سے لے کر اب جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے، تب تک وہ جو تھے وہ جسے کہنا چاہیے ہر برائی ان کے اندر جو تھی وہ اپنی پیک پر پہنچی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، امورلٹی بھی سب سے زیادہ ان میں تھی، انجسٹس بھی، اینڈ دین کرائمس ریٹ جو تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو کہ ہم جب حضرت حبشہ جو کی طرف جو ہوئی تھی اور حضرت جعفر نے جا کے جو نجاشی کے دربار میں جو ہے وہ اس میں جا کے اس کے سامنے جو ڈیبیٹ کی تھی. ٹھیک ہے، اور آگے ہم اس کو پڑھیں گے بھی، تھوڑا سا ڈسکس بھی کریں گے. وہ یہی تھی کہ اے بادشاہ ہم اس طرح کے تھے، ہم یہ تھے، ہم اس طرح سے. انہوں نے اپنی ساری جو تھی وہ بیڈ کوالٹیز جو تھیں وہ اس کے سامنے بیان کی کہ ہم میں ایسا نبی آیا ہے. کیونکہ اس نے کوشچن کیا تھا نا کہ تم کیوں ان کو فالو کر رہے ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ نجاشی جو تھا وہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جو تھا وہ لے کے چل رہا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر جب اس نے یہ ساری سنا اور پھر حضرت نجاشی نے جو ہے وہ سورہ مریم کی آیات جو ہے وہ تلاوت کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، وہ ایمان لے آیا. تو وہاں پر جو ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنی تمام عربوں کی جو یہ صفات تھیں برائی کے اعتبار سے اور جاہلیت کی جو رسمیں تھیں اور جو جاہلیت کی رسومات ان کے اندر جو تھیں وہ جسے کہنا چاہیے کہ فلارش ہوئی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے جو تھی وہ پوری ڈیٹیل میں جو ہے وہ بتائی کہ ہم جس طرح کرتے تھے ہمارے اندر جو تھی وہ ہم
شراب بہت پیتے تھے، ہم یہ غلط کام کرتے تھے، ہم قتل و غارت گری میں پڑے ہوئے تھے، ہم اخلاقی طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ ہم گرے ہوئی حرکات کرتے تھے. تو اس نبی نے آ کے ہم نے جب سے ان نبی کو جو ہے وہ فالو کیا اور انہوں نے آ کے ہمارے جو ہے وہ تمام ان باتوں کو جو ہے وہ ہم سے دور کر دیا اور ہمیں آپس میں جو ہے وہ بردرہڈ اور دس اینڈ دیٹ جتنی بھی کوالٹیز تھیں ان کی طرف ہمیں ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو تھی یہ سچویشنز تھی ایٹ دا ٹائم آف دا پروفٹ ہوڈ. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں فردر آگے. ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ اگلی ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کہاں پر اللہ جی ایڈوانٹیجز فار دعویٰ امنگس عرب. کہ اب یہ اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے مقصد دے کے بھیجا، ٹھیک ہے، دین کا، سو اس کا کیا عربوں پر اثر ہوا. ٹھیک ہے، کہ اسٹریٹجک سینٹرل لوکیشن آف عربیہ، ٹھیک ہے، کہ ان کا جو ہے وہ عربس جو تھے وہ اسٹریٹجکلی جو ہے کہنا چاہیے کہ ان کو وہ سینٹرلائز ہوئے. پھر عربک لینگویج واز موسٹ سوٹیبل. ٹھیک ہے، اب یہ ایڈوانٹیجز تھیں دعوت کی جو کہ عرب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا شروع کی، تو اس کی یہ اثرات جو ہے وہ آئے کہ عربک لینگویج جو تھی وہ بہت سوٹیبل تھی. عرب کے چاروں اطراف میں جو ہے وہ کہ عرب قبائل ہی موجود تھے. ٹھیک ہے، اور عربی جو تھی وہ لینگویج جو تھی وہ بہت زیادہ جو تھی وہ فلرش ہوئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور کوالٹیز آف دا عربس، عربوں میں خصوصیات، جہاں یہ برائیاں تھیں لیکن خصوصیات بھی بہت زیادہ تھیں. ٹھیک ہے، فری آف پولیٹیکل ڈومینیشن، ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ سیاسی طور پر کوئی ان کا جو ہے وہ انفلوئنس نہیں تھا. ٹھیک ہے، کہ ایک ہی کے اس پر جو ہے انہوں نے چلنا ہو، کسی ایک کو انہوں نے فالو کرنا ہو. اس وقت تک کوئی ایسی ڈومینیشن ان کے اوپر نہیں تھی. ٹھیک ہے، پھر سیکنڈ کیا تھا، بریوری بہت زیادہ تھی ان کے اندر. ٹھیک ہے، یہ کوالٹیز آف عربس ہیں کہ پہلے تو عرب کا جو حدود اربع ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ کیا ہے، کہ وہ مطلب بہت بڑا ایک جو ہے وہ ایریا ہے جو عرب کی ٹیریٹری میں آتا ہے. ٹھیک ہے، عربس کی انڈر. ٹھیک ہے، تو پھر دین جو ہے وہ بہادر بہت زیادہ تھے. ٹھیک ہے، اور جنگیں بہت لڑتے تھے اور نسل در نسل ان کی جو ہے وہ چلتی رہتی تھی یہ چیزیں. ٹھیک ہے، اور طاقت کے اعتبار سے اور کہنا چاہیے فزیکلی اور مینٹلی بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ انٹلیکچوئل ان کے اندر جو ہے وہ کوالٹیز تھی. ٹھیک ہے، پھر ڈٹرمنیشن، سنسیئرٹی، یہ ان کے اندر بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے، ان کی کوالٹیز تھی، مہمان نواز تھے اور جو ہے وہ سنسیئرٹی بہت زیادہ شو کرتے تھے. اگر کسی کے ساتھ مطلب اس کو جو ہے وہ ویٹیج دیتے تھے تو اس کو لاسٹ ٹائم تک ٹل یہ کہ اس کے لیے اپنی جان تک جو ہے وہ لگا دیتے تھے. انٹلیکچوئل فیکلٹیز ان کی تھی. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ان کی بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو ہے عربوں میں صرف جو تھی وہ شعر و شاعری اور مطلب کا بہت زیادہ رواج تھا. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ تو بڑے بڑے اپنے جو ہے وہ خاندانوں کے نسب جو کہ نسل در نسل چلے آ رہے ہوتے تھے، جو ان کی جنریشن ٹریز ہوتے تھے، جو سارا کچھ کہنا چاہیے جن کی فیملی تو جو ہے وہ کی ڈیٹیل آپ کہہ لیجیے وہ ہر ایک کے جو ہے وہ
मतलब लिखना इतना नहीं जानते थे जितना कि हाफजा जो था वो इनका बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए कि मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती थी। यूनिक मेमोरी, जेनरॉसिटी, ऑनर एंड प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो यूनिक मेमोरी थी, यानी इनका हाफजा बहुत मजबूत था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इतना इतना बड़े बड़े जो है वो इवन घोड़ों के नस्ब नामे तक इनको याद होते थे। ठीक है, और वो किसी किसी के अंदर ये क्वालिटी होती है, क्योंकि ज़माना जहलियत था इनका। सो इन्होंने इनकी जो पॉजिटिव जो इनकी क्वालिटीज़ थी वो ज़्यादातर इन चीज़ों पे लग रही थी। ठीक है, फिर जेनरॉसिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, जेनरॉसिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो फिर ऑनर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर आ जाता है कि प्रैग्मेटिज्म इनमें बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म क्या होती है कि ये अमलियत पसंद थे, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के पीछे बहुत ज़्यादा जो है वो जाते थे। सम डिफ़िकल्टीज फॉर दावा, मतलब प्रैग्मेटिज्म आप इस सेंस में भी कह सकते हैं कि इज डिफाइंड एज एन अप्रोच टू थिंग्स दैट फोकसेस ऑन द प्रैक्टिकल और लॉजिकल रिस्पॉन्स ना, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रैक्टिकलिटी की तरफ जो है लॉजिकली बेस्ड करते थे हर बात को ना, तो मतलब बगैर उसके नहीं चलते थे। सम डिफिकल्टीज वर फॉर दावा अमंग्स द अरब। व्हाट वर दीज डिफिकल्टीज? एक तो ये था कि इलिटरेसी थी, मैंने अभी आपको बताया कि जो है लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। बहुत कम थे जो कि लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन अक्सर जो थे वो नहीं जानते थे। फिर सेकंड क्या था, ब्लाइंडली फॉलो करते थे अपने फोर फादर्स को। ठीक है, कि जैसे आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी मक्का के लोगों को, जब पहली दफ़ा आपको जो है वो वही आपके पास आई और आपको जो है वो मनसब नबूवत पर सरफराज किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपने ख़ानदान कुरैश, क्योंकि आप कुरैश के ख़ानदान में बनु हाशिम में पैदा हुए थे। ठीक है, तो कबीला कुरैश था आपका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपनी तमाम फैमिली को जो है वो इनवाइट किया, यानी अपने कबीले को जो है वो दावत दी, और फरमाया कि तमाम को जो है जब सब सब इकट्ठे हो गए तो आपने उनसे जो है वो एक डिबेट सी आती है कि उस पर जो है वो आपने जो है वो तमहीदी सी बात की कि लोगों, तो अगर मैं तुमसे जो है वो ये बात कहूँ कि फला पहाड़ के पीछे से जो है वो एक लश्कर है जो कि तुम पर जो है वो हमला आवर होने वाला है या तुम पर हमला करने वाला है, तो तुम क्या मेरी बात पे यकीन करोगे? तो सबने कहा कि हाँ हाँ, हम आपकी बात पे यकीन करेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा जो है वो सादिक और अमीन पाया है। ठीक है, ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा यकीनन कहीं ना कहीं, और ये आपके उसमें भी होगी। तो इससे क्या था कि उस वक्त जो थी, और आप फिर आपने जो है वो डायरेक्ट जो है वो बात की कि लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, और अल्लाह ताला जो है वो हम सब का रब जो है वो पैदा करने वाला एक है, अल्लाह है, और ये जितने भी माबूद हैं जो तुमने अपने हाथों से बनाए हुए हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। सो तुम इनकी परस्तिश, इनको वर्शिप, इनकी वर्शिपिंग जो है वो क्या कर दो, छोड़ दो, आइडलिज्म को तुम जो है वो छोड़ दो। तो इनको इस पर जो है वो आता है कि कुरैश में से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा था यानी अबू जहल। ठीक है, तो वो खड़ा हुआ और उसको बहुत गुस्सा उसने जो है वो आया, और उस पर उसने बड़े गुस्ताखाना अंदाज में जो है वो बड़े कहना चाहिए कि विदाउट एटिकेट्स और मैनर्स के उसने जो है वो आपको मुखातिब किया और कहा कि मोहम्मद, क्या तुमने हमें इसीलिए बुलाया था, इन्हीं बातों के लिए बुलाया था? ठीक है, क्योंकि आपने दावत की थी और उसमें जो है वो दूध और गोश्त जो है वो उनको जो है वो पेश किया गया था। ठीक है, यानी उनका खाना भी आपने जो है वो उनको सर्व किया, और उसके बाद आपने ये बात की। यानी एक तरीका था कि कैसे जो है, क्योंकि मेहमान नवाज थे अरब, तो इसलिए आपने उन्हीं तमाम जो है वो क्वालिटीज़ को फॉलो करते हुए, जो उनके रिवाज था अरबों का, उसको सामने रखते हुए उनसे तरीके से बात की। लेकिन उनमें क्या थी, ब्लाइंड, उनको जो है वो ब्लाइंडली वो फॉलो करते थे अपने फोर फादर्स को,
تو اس پر کچھ نے کہا کہ کیا ہم اپنے باپ دادوں کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دیں، ہم صرف ایک جو ہے وہ اس شخص کی کہنے پر آ کے، یعنی کہ ایک محمد کے کہنے پر جو ہے وہ ہم اپنے اتنے عرصے سے جو ہمارے باپ دادا نے جو ہمیں سکھایا اور بتایا، اور جو ہم یہ یعنی آئیڈیلزم جو ہم کے پیچھے جو ہم لگے ہوئے ہیں، یعنی ہم جو فالو کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، یہی ہمارے معبود ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی تھی کہ وہ جو تھے وہ اس میں پڑے ہوئے تھے ایک عرصے سے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ جو ہے وہ اس طرف آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کے بھیجا تھا؟ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ان کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دکھانی تھی، بتانی تھی، سمجھانی تھی، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ہی جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ جو آیت آتی ہے نا کہ لقد من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق اللہ نے احسان کیا لوگوں پر، کہ انہی میں سے جو ہے وہ ایک ہم نے جو ہے وہ تم پر احسان کیا کہ ایک نبی کو جو ہے وہ پیدا فرمایا، جو کہ ان کو جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے نفوس کو جو ہے وہ پاک کرتا ہے، یعنی تزکیہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے وہ حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ یہ کیا کرتے تھے، بلائنڈلی فالو کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت کا کام دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ ایک ڈائریکٹ وہ نہیں کر دیا تھا کہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جا کے آپ جو ہے وہ اپنے خاندان کو، جیسے ہی آپ کو جو ہے وہ نبوت کے منصب سے سرفراز کیا تو آپ نے فوراً ہی جو ہے وہ جا کے لوگوں کو دعوت اور اللہ کی طرف بلایا، بلکہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مطلب انڈیویجول انفرادی دعوت پہلے شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اجتماعی دعوت تھی، ٹھیک ہے۔ اجتماعی دعوت کا مطلب کیا ہے؟ دعا یدعو از این عربک ورڈ، ٹھیک ہے، تو اٹس مین کہ بلانا، ٹھیک ہے، ٹو کال دا پیپل ٹورڈز اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلانا، دعوت دینا، ٹھیک ہے، کہ توحید کی، کہ وحدانیت کی دعوت۔ تو فرسٹ آف آل جو ہے وہ جن کو آپ نے دعوت دی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اینڈ دین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو سارا وحی کا جو واقعہ آتا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، we will also discuss it انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو کس طریقے سے پھر حضرت خدیجہ کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو حضرت خدیجہ نے تسلی دی اور پھر آپ کو جو ہے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، جو کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ کے، اور دین پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ پہلے خفیہ دعوت کا کام چلتا رہا، پھر اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو یہ حکم دیا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ٹھیک ہے، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیے، دعوت دیجیے اور ڈرائیے آخرت کے انجام سے اور اللہ کے حکم کی طرف بلائیے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات آیت آ گئی تو اب آپ کو جو ہے وہ دن رات فکر لگ گئی کہ کیسے میں جو ہے وہ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ یہ ترتیب دی کہ لوگوں کی دعوت کی جائے، خاندان والوں کی دعوت کی جائے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اب اپنے خاندان والوں کو بلائیں، ٹھیک ہے، پہلے انڈیویجول اور خفیہ، اینڈ دین پھر اجتماعی، اور پھر جو ہے وہ اپنے خاندان سے ابتدا کریں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ پر تھوڑی محنت کریں اور پھر ہم جو ہے وہ اپنے مطلب تدریج کے ساتھ سلولی اینڈ گریجولی ہم اس کام کو کریں۔ ایٹ ونس ہم کسی کو بھی جو ہے وہ اگر کوئی ہم کسی کے اندر کوئی غلط بات دیکھ رہے ہیں تو یہ دعوت کے اصول میں سے ہے، دعوت اور تبلیغ کے اصول میں سے ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہم کہہ سکتے کہ تم یہ غلط فالو کر رہے ہو، تم یہ غلط طریقہ اختیار کر رہے ہو، تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، تمہارا راستہ صحیح نہیں ہے، سو تم اس کی طرف آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ نماز غلط پڑھ رہا ہے، کوئی غلط راستے پر چل رہا ہے، برائی کے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، یا سورس آف ارننگ اس کا جو ہے وہ غلط ہے، یا اس کا جو ہے وہ وے آف لائف جو ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ڈائریکٹ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز جو ہیں وہ اس کے اوپر کیا ہے، بہت ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر گائیڈ لائن ملتی ہے کہ کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی کبھی بھی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، بلکہ بہت سلولی اینڈ گریجولی آپ اس کو اس طرف لے کر آئے۔ جسٹ لائک وی آلسو فالو دیٹ کہنا چاہیے کہ وے آف دعویٰ، ٹھیک ہے۔
کہ اسی طریقے پہ ہمیں بھی لوگوں کو جو ہے وہ بتانا ہے کہ ہم پہلے جو ہے وہ اپنے اندر اس بات کو، کیونکہ دیکھیں جب آپ کے اندر وہ چیز ہوتی ہے تو پھر دوسرے تک بات کو پہنچانا اور اس کے دل میں اترنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے عمل میں نہیں ہے، جیسے آپ کی زبان پر ہے، تو کبھی بھی لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں لیں گے، ان کے دل پر اس بات کا اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کی بات میں کیسے جو ہے وہ آپ کی بات ویلیویبل ہو سکتی ہے، آپ کی ویٹیج کیسے آ سکتی ہے کہ یو شوڈ بی پریکٹیکل آف دیٹ. ٹھیک ہے، حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ جس بات کو اگر ہم نے جو ہے وہ علماء کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ جس بات کی ہم دعوت دینا چاہتے ہیں اور یا جو کمی ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کو اپنے اندر دیکھیں پہلے ہم کہ ہمارے اندر کیا کیا کمی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم اس کی دعوت دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی ہم کوئی بھی بال جو ہے وہ دیوار کے اوپر مارتے ہیں، پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بال جو ہے وہ دیوار سے ٹچ کر کے ہماری طرف جو ہے وہ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اٹس مین کہ جب بھی ہم کوئی دعوت دیتے ہیں، کسی کو کسی صحیح بات کی طرف بلاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے دل پر، پہلے ہمارے کان سنتے ہیں، ہماری آواز کو سب سے پہلے ہمارے اپنے کان سنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کان سے جو ہے وہ دل اور زبان کا فاصلہ جو ہے وہ بہت تھوڑا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ پہلے ہمارے اوپر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں یا کہہ رہا ہوں کیا میں خود بھی یہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو جب میں بار بار اس غلط برائی کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا، پہلے مجھے اپنے آپ کو جو ہے وہ پریکٹیکلی اس چیز کی طرف لانا ہوگا. دین پھر میں جب اس کی دعوت دوں گی یا دوں گا تو پھر لوگوں کو میری بات سنتے ہوئے جو ہے وہ کیا لگے گا، دل پہ اثر ہوگا، کانوں سے دل تک اترے گی وہ بات. ٹھیک ہے، اور پھر بات کو پہنچانے کا اس کا جو ہے وہ ہوگا. تو ڈائریکٹ کبھی بھی کسی کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انگلی ہم کسی کی طرف اٹھاتے ہیں، باقی 4 جو ہوتی ہیں وہ ہماری اپنی طرف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم مٹھی بند کر کے اور ذرا اس طرح سے آپ پریکٹیکلی آپ کر کے دیکھیں تو ایک انگلی جو ہوتی ہے وہ اس کی طرف ہوتی ہے اور باقی 4 جو ہوتی ہیں انگوٹھے سمیت، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتی ہیں، وہ ہماری اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم کسی کو کیا کہیں، ہمیں خود پہلے اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. تو اس لیے جو ہے وہ ڈائریکٹلی کبھی بھی کوئی بھی بات سنی ہے اچھائی کے لحاظ سے ضرور اس کو بتائیے، لیکن اس کو مجبور نہ کیجیے، اسے جو ہے وہ مستقل اس کے جسے کہتے ہیں نا کہ پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو اتنا انسسٹ مت کریں، اس کو اتنا ایکسٹریمسٹ اس پر نہ وہ ہو جائیں اس کے لیے کہ جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت میں ڈال لیں یا آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بس اسی کے پیچھے لگا کے رکھیں. نہیں، بلکہ اس کے لیے صبح میں اگر آپ نے اس کو جو ہے وہ خیر کی بات کہی ہے، جو دعوت کا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کیا تھا کہ دن میں جو ہے وہ مخلوق پر محنت کرتے تھے اور رات کو خالق کے آگے کھڑا ہونا، یعنی تہجد. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ رات کے وقت جو ہے وہ اللہ کے آگے کھڑے ہوا کیجیے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے نفل بن جائیں گے. نفل کیا ہے، یعنی کہ ایک اضافی محنت ہے، مشقت کرنی پڑے گی. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ أَشْأَدُ وَأَقْوَمُ قِيلًا. ٹھیک ہے، یہ آیت آتی ہے نا سورہ مزمل کی، جو آتی ہیں اس کی آیات پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ بے شک رات کا اٹھنا جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ رات کو اپنے نفس کو جو ہے وہ اٹھانا اور کھڑا کرنا اللہ کے آگے، یہ بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، کم ہی ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو جب اجتماعی دعوت کا اللہ نے حکم دیا تو اللہ کے نبی جو تھے ان کی ترتیب تھی کہ صبح میں مخلوق پر محنت کرتے تھے اور رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہوتے تھے. جب ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتائیں، اب ہم نے بتا دی ہے تو ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے. پیچھے دعا جو ہے وہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے کہ اللہ میں نے آپ کے حبیب کے طریقے پر جو ہے وہ اس کو یہ بات اچھی بات بتا دی ہے، اب آپ ان کے دلوں میں اس کو جو ہے وہ اتار دیجئے اور اس کو اس عمل پہ کھڑا کر دیجئے، اس کو اس غلط راستے سے ہٹا کے اس کو جو ہے وہ خیر والے راستے کی طرف لے آئیے. کبھی بھی پوائنٹ آؤٹ ڈائریکٹلی مت کیجیے. ٹھیک ہے، تو یہی چیز تھی کہ بلائنڈلی فالوئنگ آف دا فور فادرز ان کے اندر تھی کہ وہ بلائنڈلی فالو کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتماعی دعوت دی گئی کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اس پر ابو جہل نے یہ ریئیکٹ کیا. ٹھیک ہے، کہ کیا ہم اپنے بڑوں کے جو ہے وہ طریقے کو چھوڑ دیں تمہاری اس بات کی وجہ سے، یعنی ایک تمہاری بات سن کے ہم اتنے پرانے طریقے جو ہیں وہ اپنے ختم کر دیں. سو
اس کو جو ہے وہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ بڑے اس سے برداشت کیا. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ از پولیتھزم اور شرک. ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کون لوگ تھے. ٹھیک ہے. وہ شرک میں پڑے ہوئے تھے. شرک کتنی قسم کا ہوتا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. کہ شرک جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. شرک بالصفات، شرک فی الذات اور شرک فی الافعال. ٹھیک ہے. اللہ کی ذات میں شرک کرنا. ٹھیک ہے. اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کرنا. ٹھیک ہے. اور اللہ کے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. ٹھیک ہے. ان میں جو ہے وہ شرک کرنا. وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ شرک فی ذات، فی صفات اور فی الافعال کیا ہے. ٹھیک ہے. اور شرک خفی اور شرک اصغر اور شرک اکبر کیا ہے. ٹھیک ہے. خفی شرک، مخفی شرک کیا ہے. یہ کافی ڈیٹیل میں آ جاتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. میوچل فائٹس اینڈ ٹرائبل رائیولریز. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کی جو ہے وہ آپس کی جو ہے وہ جنگیں اور اس پہ جو ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ چلتی رہتی تھیں، اور ان کے خاندان در خاندان ان کے جو تھے یہ جھگڑے چلتے چلے جاتے تھے. یہ مسائل ایسے تھے جو کہ دعوت میں جو تھی وہ ڈیفیکلٹیز جو تھے وہ کریٹ کرتے تھے. امورلٹی اینڈ اللیجیٹیمیٹ مینز آف ارننگ. ٹھیک ہے. یعنی ان کے سورس آف ارننگ جو تھے وہ صحیح نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو اور امورلٹی تھی ان کے اندر اخلاقی اعتبار سے، اور جو ان کے کہنا چاہیے جو ان کی معاشی ذرائع تھے وہ بھی صحیح نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ اب ہم ابھی اپنا جو ہے وہ لیکچر کلوز کرتے ہیں، اور میں اس کی مزید جو ہے وہ آپ کو سلائڈس ڈالوں گی تاکہ کہ آپ اس کو اور اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں. ایک بہت اچھا ٹاپک ہے ہمارا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ we will discuss it in the next lecture. Now I am unmute all of you. ٹھیک ہے. تو اب جو آپ کے کوشچنس ہیں if you want to ask، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کیجیے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے اسٹوڈینٹس؟ سورہ ممتحنہ. ہاں یس یو آر رائٹ. ٹھیک ہے. یہ سورہ ممتحنہ تھی، سورہ تحریم نہیں، سورہ ممتحنہ. ٹھیک ہے. صحیح کہا.